اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب طبقہ نسواں کی جانب سے تذکرۃ الصالحین یعنی جماعت الصالحین کو، ان لوگوں کو کہ جو فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، ان ہستیوں کو کہ جو متقین میں شامل ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کریں صالحین تو کون ہے؟ تقوی والے۔ اور یہ تقوی کہاں سے آیا؟ یہ تقوی وہ ڈر ہے، وہ خشیت ہے، وہ معرفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص عطا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی، اس کے پیچھے علوم دینیہ ہیں، اس کے پیچھے جناب ان کی تگ و دو ہے، اس کے پیچھے وہ نور الہی ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے، اور وہ حاصل تب ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس کے اعمال، پھر اس کے افعال انتہائی متبع سنت ہوتے ہیں، یعنی وہ اتباع سنت کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور پھر کرم خاص ہوتا ہے، فضل خاص ہوتا ہے، انعام خاص ہوتا ہے، اور اللہ کرامت سے یعنی خرق عادت امر سے یعنی وہ ظہور ہونا شروع ہو جاتی ہیں معاملات ان کے اوپر کہ پھر ان سے کرامت سے اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی کارسازی فرماتا ہے، تو ان کے دل اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں غوث الاعظم محی الدین شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معرفت الہی اور محبت الہی، آج یہ پیارا عنوان ہے جس پہ ہم کلام کریں گے۔ اور جناب جو اسکالر نوجوان نسل کو بہت پیارا ہے یہ نام، اور مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ نوجوان نسل کو دینیات سکھانے کے لیے اتنا شیریں انداز مجھے ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ثناخواں یہاں موجود ہیں جناب تذکرۃ الصالحین میں، اور ان کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جذب، ان کا شوق اور ان کا بھی رنگ الگ ہے، اور جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمیں وہ محبت نظر آتی ہے، وہ عقیدت اور ارادت نظر آتی ہے جو یہ رکھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو یہ رکھتی ہیں اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے اور جماعت متقین سے۔ سلامت کرتے ہیں سعدیہ عدیل ہمارے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں اور نعتیہ کلام سے شروع کریں، بالکل آغاز کریں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو ہاتھ کو میسر ہے نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، آغا کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی پشتوں سے
غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، یعنی طفلی اور جوانی کے بتائیں ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروان عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ زمینہ ناصر، ہمیں یہ بتائیے کہ اہل اللہ کی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ محبت الہی ہے، معرفت الہی۔ آج اس محبت، اس تعلق، اس خوبصورت تعلق کی بات کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ ان کی محبت کو جو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ جو تعلق ہے، اسے کس طرح دیکھتی ہیں؟ سبحان اللہ، شکریہ ندا۔ دیکھیے آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں صالحین کا، تو یقیناً جس سے ہم ریلائز کر سکیں کہ ہمارے گھروں میں جو آج دین متین کی صدائیں گونجتی ہیں، اولیاء اللہ کا اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے، ایک اہم کردار ہے۔ سو ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا انداز کیسا ہوتا تھا، وہ اللہ سے کس طرح محبت کرتے تھے، ان کے نفوس قدسیہ سے اللہ کی محبت کا اظہار کس طرح سے ہوتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کا جام ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے پیا، جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے گریہ ازاری کی، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اور ان کو آگ کی تپش کا احساس تک نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کا شوق دل میں ان کے بیدار ہوا۔ تو کہا جاتا ہے نا، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ بات کی جائے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے حضور کلمہ پڑھ لیجئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کی یاد سے کبھی غافل ہی نہیں ہوا۔ سبحان اور اللہ، حضرت سبحان رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات پاک سے کون واقف نہیں ہوگا، آپ جب بھی بولتی تھی کلام الہی بولتی تھیں، جب بھی لکھتی تھی کلام الہی، وہ یہ فرماتی تھیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب فرشتے میرے نامہ اعمال میں کچھ لکھیں تو ہمیشہ کلام اللہ ہی لکھا جائے۔ سبحان تو یہ ان کا پیارا انداز ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان کی صالحین کی اور بزرگان دین کی صالحات کی اللہ سے محبت۔ تقاضے کیا ہیں اس محبت کے؟ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو اہم تر تقاضا ہے بندہ مومن سے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ سے شکوہ مت کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا میں اپنی خوشی کو داخل کریں کہ ہماری اب یہی خوشی ہے۔ اور یہ ندا ایسا پیارا موضوع ہے کہ جس کا ذکر چھڑتے ہی، جس کے بارے میں بات کرتے ہی مشام جاں معطر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کی حرارت بھی اسی سے ہے اور حلاوت بھی اسی سے بے ہے۔ شک۔ تو تقاضا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ جب بھی بندہ مومن جو ایمان لایا ہے وہ کوئی کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ اللہ کے بابرکت نام سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ، اور جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہی تقاضے ہیں کہ ہم نے ذکر الہی کی جو مجالس ہے ان سے خود کو جوڑنا ہے، جیسے ہمارے اکابرین نے کیا، جیسے ہمارے صالحین نے کیا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور ذکر الہی کی جو مجالس ہیں، آپ دیکھیں جتنی بھی خانقاہیں ہوتی ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کے جو مراکز ہوتے ہیں اور روحانی تربیت کے جو سلاسل ہوتے ہیں، اس میں ذکر الہی پر زور دیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ نظر کے دھوکے اور سراب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ بے شک رب کے بندہ وہی قریب ہوتا ہے اس کا ذکر جسے نصیب ہوتا ہے، اور دوستی کر لو کسی ولی سے محمود جس پر نگاہ نہیں غریب ہوتا۔ اور ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ تقاضوں کے حوالے سے جب بات کی جائے کہ جب رب تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، پہلے کے تمام مکین تو نکل ہی جاتے ہیں۔ اسی رب نے جس نے ہمارے دل کو بنایا، ہمارے قلب کو بنایا، ڈیفینیٹلی اس کی یاد کو، اس کے ذکر کو ہم نے دل میں بسانا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو اولیاء اللہ کے مراکز ہیں، یہاں ناقص تبھی اکمل ہوتا ہے کہ جب اس کے دل محبت الہی سے مملو ہوں، بے شک، اور وہ بے ہو شک، جاتے ہیں۔ بے شک وہ ہو جاتے ہیں، بے شک ہو حضرت جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں آپ یہ محبت جو اللہ کی محبت ہے کس طرح دیکھتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں محبت وہ ہے جو تمہیں ہوش سے بیگانہ کر دے، جو عاشق ہے، جو چاہنے والا ہے رب تعالیٰ کو، اس کو تو اپنے محبوب کے مشاہدات کے سوا کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہوتی، ہر وقت وہ تصور الہی میں مستغرق ہوتا ہے، اس کی زندگی کا جو مرکز ہوتا ہے وہ محبت الہی ہوتا ہے، اور وہ تصور، وہ یکسوئی اس کو شیطان کے ہتھیاروں سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم توجہ رکھتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہم سے کوئی مال، کوئی چیز چھن جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی چیز مل جائے تب بھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اپنی بات کو کمپائل کروں گی ایک چھوٹے سے میسج کے ساتھ کہ فی زمانہ جو لوگ شکوے شکایات کرتے ہیں معاذ اللہ اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کوئی آسانی ہی نہیں لکھی ہوئی، ان کے لیے یہ بڑا پیارا میسج ہے کہ جو ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے صحیح ملتا ہے کہ ہم پہلے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ضم تو کریں، پھر دیکھیں کہ ہم جو مانگیں گے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ سلامت رہیے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا ناظرین آج کے لیے۔ بس اتنا ہی، سعدیہ عدیل کی خوبصورت آواز پہ اختتام ہوگا۔ منقبت بحضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیش کریں گی سعدیہ عدیل۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، خوشا قسمت کہ ہوں میں نام لیوا غوث اعظم کا، خوشا قسمت کہ ہوں میں نام لیوا غوث اعظم کا، خوشا قسمت کہ ہوں میں نام لیوا غوث اعظم
کا غلام مصطفیٰ ہوں اور شناسا سے اعظم کا بلطف فیض بلطف خاص ہر دم بارش انوار ہوتی ہے بلطف خاص ہر دم بارش انوار ہوتی ہے مزین ہے ضیاء حق سے روضہ غوث اعظم کا مزین ہے ضیاء حق سے روضہ غوث اعظم کا میری میراث ہے جنت بڑی تقدیر والا ہوں میری میراث ہے جنت بڑی تقدیر والا ہوں برائے مصطفیٰ مجھ پر ہے سایہ غوث اعظم کا برائے مصطفیٰ مجھ پر ہے سایہ غوث اعظم کا وہ ہے محبوب ربانی لقب ہے دستگیر ان کا وہ ہے محبوب ربانی لقب ہے دستگیر ان کا بڑا مضبوط ہے بے شک سہارا غوث اعظم کا بڑا مضبوط ہے بے